बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक टिपिकल सूफीज़म की इस्तिलाह है जिसको मकाम तस्लीम कहते हैं। और मकाम तस्लीम जो उनसे दरअसल एक इस्तिलाह इस तरह से इस्तेमाल होती है कि वो तमाम लोग जो गौर-ओ-खोज करते हैं खुदा के निज़ाम में, इस पूरी कायनात में, और गौर-ओ-खोज करने के बाद आखिरकार ये तलाश करते हैं कि मेरा कायनात से वास्ता और कायनात का खुदा से वास्ता, और फिर मेरा खुदा से वास्ता क्या है, तो वो सबसे पहले इस चीज की तगोदो में होते हैं कि वो कौन से असूलो ज़वाबित हैं जिस पे खुदा पूरी कायनात चला रहा है। उन्हें कवानीने फितरत कह लीजिए, उन्हें खुदा की सुन्नत कह लीजिए, उन्हें खुदा के बनाए हुए तमाम के तमाम असलूब वो लाज की शक्ल में कह लीजिए। वो गौर-ओ-खोज करने के बाद आखिरकार अकल और फहम की बुना पे उन तमाम के तमाम असूल और तमाम के तमाम कवानीन को बेहतर तौर पे इस्तेमाल करने की तरफ जब आते हैं, तो साथ ही साथ में एक ये कोशिश होती है कि अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी तरह ये हमारे फायदे में इस्तेमाल हो। जब वो फायदे के इस्तेमाल की तरफ आते हैं तो वो देखते हैं अक्ल और शऊर वाले लोग कि अगर हमारा कोई अपना मकसद तय है तो ये तमाम के तमाम कवानीने फितरत ज्यादा मुआवन है, ज्यादा सूदमंद है। और अगर हमारा पहले से तयशुदा कोई मकसद नहीं है तो ये तमाम के तमाम असूलो ज़वाबित जिन्हें खुदा ने रहन रख दिया है और पाबंद कर दिया है कि कोई भी चीज अगर उठना चाहेगी तो ग्रेविटी उसे खींचेगी, जमीन पे उठने वाला कदम इसलिए वापस आ जाएगा कि खुदा की बनाई हुई एक ताकत जिसको आप कशिश की कुव्वत कहते हैं वो अपनी तरफ खींच लेती है। जिनके मकासद नहीं है उनको समझ आती है कि बगैर मकसद के तमाम कवानीने फितरत को अपने फायदे में इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल है। यानी ये कह लीजिए कि अगर आपने अपना फायदा ही तय नहीं किया तो वो तमाम के तमाम कवानीने फितरत को अपने फायदे में लाना जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपने तय किया कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, जवाज़े हस्ती क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है, आपका टारगेट क्या है, आप इस जिंदगी से असल हासिल क्या चाहते हैं और आपकी जिंदगी में महरूमी क्या है, तो सबसे बड़ा इनाम यह मिलता है कि तमाम के तमाम कवानीने फितरत, तमाम के तमाम खुदा की सुन्नतें, तमाम के तमाम लाज आपके मावन हो जाते हैं। ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये दरअसल फहम के, रूहानियत के उस मकाम के बारे में है जहां इंसान समझ जाता है कि सब मेरी मर्जी नहीं चल सकती, हर जगह मैं ही हाकिम नहीं हूं। बादशाह बनने के बाद भी अगर बादशाह ने मर ही जाना है तो इसका मतलब है कि कोई और ऐसा बादशाह जरूर है जो मरने से आजाद है। अगर मेरी नींद मुझ पे गलबा पाए और शिद्दत नींद के बायस मैं कुछ नींद लेना चाहूं और इस दुनिया से अपना सिलसिला मुनक़ता करके किसी ख्वाब की दुनिया में चला जाऊं तो ये मेरी कमजोरी को जाहिर करता है। मैं चलने पे आऊं तो 11-12 किलोमीटर की मुसाफत तय करने के बाद मेरी टांगे मेरा साथ न दे सकें तो ये मेरी बेबसी को जाहिर करता है कि मेरी जो मौजूदा ताकत है उसमें मेरे पास जो बस है, जो मेरा इख्तियार है वो इतना लिमिटेड है कि अगर मैं 10-12 किलोमीटर चलूं तो थक जाता हूं। अगर मैं लिखने पे आऊं तो लिखने की रफ्तार बेहतर रखने के बावजूद और बड़ी अच्छी प्रैक्टिस के बाद भी कुछ घंटों के बाद मेरे हाथ जवाब दे देते हैं। मैं अगर कमाने पे आऊं तो फिर जितना मर्जी भी कमा लूं उनकी कोई ना कोई फिगर होगी, उनकी कोई ना कोई लिमिटेशंस होंगी। मैं जितना मर्जी मालिक बन जाऊं लेकिन जाने लगूंगा तो सिकंदर आजम की तरह कफन से बाहर हाथ रखने का जरूर कहूंगा कि दुनिया से बादशाह भी जाता है तो हाली हाथ चला जाता है। ये तमाम की तमाम बेबसियां, ये तमाम की तमाम महरूमियां, ये तमाम की तमाम चीजें जो बताती हैं कि इंसान है और इंसान का मालिक है, जो डिफरेंशिएट करती हैं कि खालिक और मखलूक में एक बड़ा फर्क जो उनसे इख्तियार का फर्क है। खालिक का दिया हुआ इख्तियार मखलूक इस्तेमाल कर सकती है लेकिन जो खालिक का इख्तियार है वो मखलूक का इख्तियार नहीं हो सकता। ताकत का बड़ा फर्क है। आप ताकतवर तरीन इंसान बन जाएं फिर भी आपकी ताकत की लिमिट आएगी, लेकिन कायनात के मालिक की अगर ताकत देखनी है तो लिमिट ही कोई नहीं है। आप खजानों के मालिक बन जाएं, आप सैकड़ों ऊंटों पे अपना खजाना रख के ट्रैवल करेंगे, लेकिन जो खजानों का कायनात का मालिक है वो कहता है कि ये सारा खजाना जो उनसे है मेरे लिए एक रेत के जर्रे के बराबर है। तो जब आप इतनी वुसअत वाले खुदा को और उसके कवानीन को समझना शुरू होते हैं तो फिर आप ये करते हैं कि जहां जहां कवानीने फितरत आपके बेहतर इस्तेमाल में आ रहे हैं आप उन्हें बेहतर इस्तेमाल करते हैं, और जहां जहां पर आपका बस नहीं चलता, आपकी कोशिश रंग लेकर नहीं आती, आपको बड़ा नतीजा नहीं दे पाते, वहां वहां आप मानने लग पड़ते हैं, आप तस्लीम करने लग पड़ते हैं कि इस खुदाई में अगर कोई खुदा है तो वो मेरे से ज्यादा ताकतवर है। ये मकाम जहां पर आप तस्लीम करते हैं
خدا کے ارادوں کو، خدا کی مرضیوں کو تسلیم کرتے ہیں، یہ وہ مقام ہے جسے روحانیت میں مقام تسلیم کہا گیا ہے کہ آپ اپنی تمام تر کوشش، تمام تر فکر مندی، تمام تر پریشانی، تمام طرح کی کوششوں کے بعد آخر کار اگر پھر بھی وہ حاصل نتیجہ نہ پا سکیں جس کے لیے آپ نے تگ و دو کی تھی، تو آپ پھر جس مقام پہ اگر راضی ہو جائیں، اس مقام پہ ٹھہر جائیں، اس مقام کو مقام تسلیم کہیں گے کہ میں نے مان لیا، میں نے ایکنالج کر لیا کہ میرا خدا مجھ سے بہت بڑا ہے، اور میرا سجدہ، میرا زمین پہ سر رکھنا، میرا ماتھا ٹیکنا، میرا اپنا فخر والا ناک جسے میں اونچا کرا کے رکھتا ہوں دنیا میں، زمین پہ رکھ دینا اس بات کی علامت ہے کہ میں نے تسلیم کر لیا کہ اگر کوئی طاقتور ذات ہے، اگر کائنات کی کوئی مالک ذات ہے تو میرے اللہ کی ذات ہے۔ یہ وہ مقام ہے۔ اور ایک آپ کو ساتھ ہی ساتھ میں اصطلاح بتا دوں کہ روحانیت میں ایک مقام نہیں ہے، مقام شکر بھی ایک مقام ہے، مقام تسلیم ایک مقام ہے، مقام رضا ایک مقام ہے، مقام تواضع ایک مقام ہے، مقام کسی بھی معافی کا مقام ایک ہے، تائب کا مقام ایک ہے، توبہ کرنے والے کا مقام ایک ہے، راضی رہنے والے کا مقام ایک ہے۔ تسلیم کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمام خدا کی ان مرضیوں کو مان لیا جو خدا چاہتا تھا، اور اپنی بے بسی کو سجدے کی شکل دے کے اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعی اگر جیتا ہے تو خدا جیتا ہے، اور اگر ہارا ہے تو اس کا بندہ ہارا ہے، اور یہ بھی ہار نہیں ہے۔ دراصل مقام تسلیم دراصل مومن کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ وہ اس مقام پہ آنے کے بعد دراصل اپنے دل سے، اپنے روح سے، اپنے قلب سے اس بات کو مان جاتا ہے کہ واقعی اگر حاکم کہلانے کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، واقعی اگر سرنڈر کے قابل کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ حضور والا، ہم سارے ریچولز کو لیتے ہیں اپنے والدین سے، اپنے سسٹم سے، اپنے کلچر سے۔ ہمارے پاس ایک مذہب پیدا ہونے کی وجہ سے آ جاتا ہے۔ اگر مسلمان کے گھر میں ہے تو ہمیں قرآن، حدیث، نماز، روزہ سب کچھ مل جائے گا۔ ہم اگر کسی ہندو کے گھر میں ہیں تو مندر سے آشنائی ہو جائے گی۔ اگر ہم کسی کرسچن کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو پھر ہمارے لیے گرجا کوئی نئی چیز نہیں ہے، گرجا ہم جاتے رہتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام عبادات جن سے آپ رسمن متعارف ہوتے ہیں، یہ تمام کی تمام رسمن عبادات کا اصل حاصل اس دن ہوتا ہے جس دن آپ کا سجدہ اس لیے ہوتا ہے کہ میں مان گیا واقعی حاکم وہ ہے اور میں عاجز ہوں۔ جس دن وہ پہلا سجدہ ہوتا ہے، دراصل اس دن آپ اکنالج کرتے ہو تسلیم کے مقام سے اگلی منزل معرفت کی ملتی ہے۔ اگر آپ نے مانا ہی نہیں، آپ نے اس کو مانا ہی نہیں اور اس کی مانی ہی نہیں، تو یقین کیجئے گا فقط ریچولز، فقط ٹکرے مار دینا، فقط 5 نمازیں پوری کر دینا، فقط تمام عبادات کو پورا کر دینا کوئی ثمر آپ کو نہیں دے گا، کوئی نتیجہ آپ کو نہیں دے گا۔ بذات خود بندگی بہت بڑا نتیجہ ہے، بندگی بہت بڑا انعام ہے کہ آپ دیکھیے، آپ اگر کسی بڑے دفتر کے چھوٹے سے ملازم بھی ہوں تو آپ کا ٹور اور ٹیکا اور ہوتا ہے۔ کسی بڑے سے آئی جی کا ایک چپڑاسی مان نہیں ہوتا، ایک بڑے سے افسر کا دفتر کا کلرک مان نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ اللہ کے بندے کہلانے کے حقدار ہو گئے ہیں، آپ نے مان لیا اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے کہ مالک کئی جگہ تیری مرضی ہیں جن پہ میرا زور نہیں چل رہا، میں مانتا ہوں کہ تو طاقتور ہے، میرے چاہنے، میری فکر مندیاں اور میری کوششوں کے باوجود اگر وہ نتیجہ نہیں مل رہا جو میں چاہتا ہوں اور میں مان گیا، تو معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں، آپ وہ ایک موب جو دنیا میں لاکھوں کا شکوہ گلا رونے دھونے والا اس سے آزاد ہو گئے۔ آپ نے مان لیا، آپ کے دل نے مان لیا کہ کہیں جگہ پہ خاموشی بہتر ہے، کہیں جگہ پہ بالکل چپ رہنا بہتر ہے، کہیں جگہ پہ یہ مان جانا بہتر ہے کہ میرے مالک کی بھی کچھ مرضی ہے اور کچھ میری مرضی ہے۔ جو وہ مان لیتا ہے تو پھر وہ مقام تسلیم پہ آ جاتا ہے، وہ عام کیٹیگری سے نکل گیا، ایک وہ جو ریس ہے ساری صرف مسلمان ہونے کی، اس سے نکل گیا، وہ کچھ بہتر مقام پہ آ گیا کہ وہ کائنات جس میں وہ ایگزسٹ کر رہا ہے، اور تھوڑا سا ٹائم جو اس کو ملا ہے چند سالوں کا، اور اس میں شعور کا ٹائم اور تھوڑا ہے۔ کبھی زندگی میں دیکھیے گا شعور کی مقدار کتنی ہے۔ آپ کھربہ سال کی کائنات دیکھیں، اس کھربہ سال کی کائنات میں 70 سال کی زندگی آپ کو اللہ اگر دے دے، آمین، اور 70 سال کی زندگی میں آپ کے شعور کی زندگی فقط 20، 25، 30 سال ہوتی ہے، وہ بھی ہو تو، اور کئی دفعہ وہ بھی نہیں ہوتی۔ اور اس شعور کے سالوں میں اگر آپ نے پہچان لیا کہ واقعی میرا مالک وہ ہے، تو آپ خوش قسمت ہیں۔ اور اگر آپ نے نہ پہچانا تو وہ جو پہلا سوال ہے جس کو من ربو کا کہتے ہیں، حضور میموری کا سوال ہے ہی نہیں، وہ آپ کے دل کا اور تمام زندگی میں شعوری فیصلوں کا سوال ہے کہ واقعی آپ نے پورے سسٹم میں اور اپنے شعوری زندگی کے سال جو گزارے ہیں اس میں کیا ڈھونڈا کہ مالک کوئی ہے، اور اگر ہے تو وہ اللہ ہے، رازق کوئی ہے
اور اگر ہے تو وہ اللہ ہے. اگر آپ نے نہ ڈھونڈا تو پھر گلا اور پھر شکوا. بڑا خوبصورت جملہ استاد کا. استاد فرماتے ہیں کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. جو یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ فرق ہے تو غم ہوگا, وہ غم کو ختم کرنے کی طرف چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے لا خوف علیہم کا مقام جو ان سے ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرے بندوں کو نہ ماضی کا کوئی خوف ہے, نہ فیوچر کی فرسٹریشن ہے ان کے پاس کوئی خوف نہیں ہے. وہ لمحے حال میں اس طرح ہوتے ہیں جس طرح ایک پہاڑ اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوتا ہے. ان کا نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے, وہ حال کے لمحے میں زندہ رہنا سیکھ جاتے ہیں. ان کی میرے سے دوستی, اور دوستی کا انعام اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے دوست ہیں ان کو نہ ماضی کی فکر نہ مستقبل کی, وہ لمحہ حال میں رہ جائیں گے. اور لمحہ حال میں رہنے والے کے لیے لازم ہے کہ اس کی مرضی اور اللہ کی مرضی ایک ہو جائے. یاد رکھیے گا, جب آپ کی مرضی اور اللہ کی مرضی ایک ہو جائے پھر اطمینان قلب کی باری آتی ہے. اللہ آپ کے دل پہ نور کی بارش کرتا ہے, اطمینان کی بارش شروع کر دیتا ہے, اور یہ بارش اور اس رحمت کو بندہ صرف محسوس کر سکتا ہے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو لوگ اس کو بیان بھی کرنا چاہتے ہیں بیان نہیں کر پاتے. اللہ کا کرم جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے, تو یہ جملہ اللہ کے کرم کو کبھی بیان نہیں کر رہا ہوتا. یہ ایک ادھورا جملہ ہے جو اللہ کے کرم کے حوالے سے اشارہ دے رہا ہوتا ہے. اللہ کا کرم تو ورڈ اتنا بے انتہا ہے کہ آپ اگر اس کے کرم کو بیان کرنے پہ آئیں تو شاید صدیاں لگ جائیں, اس کا کرم بیان نہ ہو پائے. اللہ کی شان اگر آپ بیان کرنے کی طرف آ جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ کی شان کو اتنی حقیر سی زندگی میں, اتنے حقیر سے وسائل, اتنی حقیر سی انرجی کے ساتھ بیان کر پائیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر سمندر سیاہی ہو جائے اور سارے دنیا کے درخت قلم بن جائیں تو میری شان بیان نہیں ہو سکتی. میں اتنا لامحدود ہوں کہ ہر وہ چیز جو محدود ہے وہ میرا شاید اشارہ دے سکتی ہو, مجھے بیان نہیں کر سکتی. آپ ذرا دیکھیے, محدود زندگی, محدود وسائل, ایون کہ میں کہتا ہوں ساری دنیا کی زندگی بڑی محدود ہے. آپ اگر ساری دنیا کے ٹائم کا بھی اندازہ لگائیں, جس کا دنیا میں سائنس نے اندازہ لگا لیا ہے کہ کتنے خربہ سال پرانی ہے اور کتنے سال تک رہے گا یہ سسٹم, تو اتنے تھوڑے سے سسٹم میں وہ کہہ رہا ہے یہ اتنا محدود ہے کہ اتنی لامحدود ذات کو کبھی بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ کہہ رہا ہے تو دیکھ میرے کرم نوازی کی انتہا دیکھ, اتنے کرم جہاں پر ہیں, اگر فقط ایک کرم میں نہ کرتا, وہ کرم کیا, میں تجھے دکھنے لگ پڑتا, تیرے پہ لازم ہو جانا تھا کہ تو مجھے مانتا. میں نے یہ جبر مسلط آپ پہ نہیں کیا, میں نے یہ لازم نہیں کیا. میں نے کہہ دیا قرآن میں واضح کہ چاہو تو مانو, چاہو تو نہ مانو. تمہارا دل کرتا ہے مان لو, نہیں ماننا نہ مانو. یہ جبر نہیں ہے, یہ تمہاری شناخت اور پہچان ہے کہ تمہارا شعور اور تمہارا دل اس طرف راغب ہوا, اور اگر تم تلاش کرنے پہ آئے تو تمہیں اگر کوئی رازق ملے گا تو وہ رب کی ذات ہی ملے گی. تو یہ جو اللہ کی مرضی ہے, اپنی زندگی میں آج یہ کام کیجئے کہ اللہ کی مرضی کی لسٹ بنائیے کہ بے شمار جگہ اللہ, یاد رکھیے گا, میں ہمیشہ اپنے لیکچرز میں, اپنی کتابوں میں اور اپنے جتنے میری کوٹیشنز ہیں جملے میں یہ بات میں کہتا ہوں کہ اللہ ہمیشہ بولتا ہے واقعات سے, اللہ بولتا ہے مختلف اشاروں سے. کائنات کا مالک جو سا وہ آپ کو میسج دیتا ہے کسی اور سورس سے. وہ عین ممکن ہے کہ کسی پہاڑ کی عظمت آپ کو بتائے کہ عظیم ہونا چاہیے, وہ دریا کی روانی سکھا جائے کہ زندگی میں رواں دواں رہنا چاہیے. ممکن ہے کہ آپ ایک میسج کسی چیز سے سیکھیں, دوسرا میسج کسی چیز سے سیکھیں, تیسرا میسج کسی چیز سے سیکھیں. عین ممکن ہے کہ کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہوں اور آپ کی کیفیت یہ ہو کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ تو میرے لیے تھیں. تو کائنات کا مالک بسا اوقات جب رحم کرنے پہ آتا ہے تو وہ کہیں سے بھی بول پڑتا ہے. میرے ایک دوست نے, ان کا ایک مسئلہ کوئی ٹریپڈ ہو گیا, بزنس تھا, خربوں کا بزنس تھا, بڑے پریشان. کسی نے بتایا کہ فلانے علاقے میں چلے جاؤ, یہ لاہور کا ہی تھا واقعہ, یہ لاہور کا واقعہ, فلانی جگہ چلے جاؤ لاہور میں اور ایک محترمہ ان سے ملو, وہ مسئلہ حل کر دیں گے. وہ جناب بھاگم دوڑ, کیونکہ خربوں کا نقصان ہو رہا تھا, بزنس کا ستیہ ناش ہوا تھا, وہ جناب اس کے پاس پہنچ گئے. جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے, تمہارا یہ نام ہے, تم نے مجھے بتا دیا, باقی بس میرے پہ چھوڑ دو. روکا. اگلی بات یہ کہی کہ تمہاری زندگی میں یہ اس نام کا فرد ہے. کہتے چپ کر کے اس کو عزت کے ساتھ اپنی زندگی سے رخصت کر دو. بڑا حیران ہوا. ایکوریسی دیکھیے نا ذرا, کہ چلو تم نے نام بتا دیا, تمہاری مہربانی ہے, اس کے بعد جو کچھ تم نے بتانا ہے وہ تم نے نہیں بتانا, میں بتانا. ذرا وسوخ دیکھو اس محترمہ کا, اس مائی کا, کہ جس نے کہا کہ اس نام کو زندگی سے عزت کے ساتھ رخصت کر دو. ان صاحب نے رخصت کر دیا, دوبارہ سارے کا سارا بزنس چیزیں سٹیبل ہونے لگ پڑی.
2 साल गुजरे, 2 साल के बाद दोबारा फिर एक मसला पड़ गया। वो फिर उसी मोहतरमा के पास गए, फिर उसने कुछ बताया, उन्होंने जाके किया और बेड़ा गर्क हो गया। अब बड़ा मसला हुआ कि पहले तो एक्यूरेट सारी चीजें थी और एक्यूरेट सारे काम चल पड़े थे। अब क्या हुआ, हजूरे वाला सिर्फ वो कर्म छीन ले तो दवाई सेहत नहीं देती, मौत दे देती है। अगर वो कर्म छीन ले तो नसीहत फायदा नहीं देती, नसीहत भी नुकसान दे देती है। अगर वो सिर्फ कर्म करना छोड़ दे अपना, तो खुदा की कसम यही ऑक्सीजन अगर आपके लम्हे पूरे हो चुके हो तो सारी कायनात की ऑक्सीजन आपके फेफड़े के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि सांस पूरे हो चुके होते हैं। वो अगर कर्म ना करे तो वो रिस्क का दाना जो मैं जुबान पे रखना चाहता हूं वो जाने से पहले मेरी मौत आ जाए, और अगर वो कर्म ना करे तो मेरा कदम उठने से पहले, मेरे इरादे से पहले भी वो मेरी जान निकाल ले। हजूर वाला ये उसका कर्म होता है कि किसी की बात आपके दिल में जगह बना लेती है, और उसका कर्म ना हो तो हजूर अरब में आला किस्म के ऐसे लोग थे जो ज़हीन थे, अबुल हिकमत कहलाते थे, लेकिन असल हिकमत उनको समझ नहीं आई। वो यही कहते मर गए कि अगर तलवार चला ही रहे हो तो थोड़ा नीचे से चला देना, क्योंकि जब सर गिरे हों और सरों की फसल तैयार हुई हो तो सरदार का सर पता लग जाए कि ये सरदार का सर है, जरा नीचे से कटा हुआ ऊंचा सर है। तो हजूरे वाला अल्लाह करम ना करे तो फिर तो हालत ये होती है, और रब करम कर दे तो फिर अब ऐसे करनी कहां, मेरा रसूल कहां। फिर वो मोहब्बत वहां पाल के, वो सारे दांत शहीद करके और रसूल के हुक्म को सामने रखते हुए कि अगर मस्जिद में हुए तो मिलना, और पता लगा कि वालदा जोनसी उन्होंने कह दिया था आप मस्जिद में ना मिले, वापस चले गए। आपने कहा कि आपका इरशाद आली ये बड़ा है कि मां का कहना मानना है, तो आपने इश्क रसूल उस बात को पूरा करके निभा दिया। हजूर वाला अगर कर्म हो जाए तो फिर फासले कुछ नहीं है, ये जुमले बड़े ध्यान से याद रखना। अगर कर्म हो जाए तो फिर साल और सातें कुछ नहीं है, अगर कर्म हो जाए तो लंबा पैंडा कुछ नहीं है, और अगर कर्म हो जाए तो आपका ढेर गुनाहों की जो पटड़ी है वो भी कुछ नहीं है। वो सारा पलंदा वो साइड पे रख के कहता है कि जा मैंने तुझे माफ किया, अगर उसे एक अदा पसंद आ जाए। वो ऐसा अल्लाह है। इसलिए खुदा के लिए अपनी जिंदगी में से कुछ चीजें जरूर रखें। आजिज पे अल्लाह करम ज्यादा करता है, थोड़े से आजिज रहें जिंदगी में। अल्लाह रहम करने वालों पे बड़ी जल्दी रहम खाता है, अपने साथ जुड़े हुओं पर रहम जरूर खाया करें। अल्लाह माफ करने वालों को माफ कर देता है। खुदा के लिए जिंदगी में माफी लेकर आए। अल्लाह सखी लोगों का साथ देता है, जिंदगी में सखी इंसान बने। अल्लाह पुरखलूस साथ लगने वाले, हिम्मत बढ़ाने वाले लोगों का साथ जरूर देता है। जिंदगी में आदत बनाएं, आपसे जो जो लोग मुंसलिक हैं उनकी थोड़ी सी दाद रसी कर दिया करें। यकीन करें पाकिस्तान को इतने वसाइल की जरूरत नहीं है जितनी हमदर्दी की जरूरत है। आपको यहां पर अभी चलना शुरू कर दें इसी जेल रोड पे, आपको सैकड़ों ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि यार पैसे तो बात की बात है, रोटी तो बात की बात है, कोई हमें पूछे, कोई हमें इज्जत तो दे, कोई हमें हमारे नाम से तो पुकारे, कोई प्यार से तो पुकारे, कोई रिस्पेक्ट तो दे दे। यकीन करें लोगों के पास लोग मौजूद है, लोगों के पास लोगों की इज्जत नहीं है, उनकी इज्जत नफ्स मिटने लग पड़ी है सोसाइटी में। तो खुदा के लिए जब इतना अंधेरा हो, ऐसे अंधेरे में चमकने का मजा ज्यादा आता है। आप जरूर चमकें अपनी जिंदगी में, और जहां जहां रब की मर्जी, आपका जोर नहीं चल रहा, सर आंखों पे, अगर उसकी मर्जी है सर आंखों पे। हमेशा रब को कहें मेरे मालिक यहां मैंने पूरा जोर लगाया, नहीं हुआ, मैं राजी। रोना धोना, गिला शिकवा, कुड़ते रहना, सड़ते रहना, खुदा के लिए जिंदगी से निकाल दें। अच्छा आप करके देखिएगा, मैं बड़े तजर्बे के साथ ये बात कह रहा हूं, आप करके देखेंगे, अगर ये करके देखेंगे तो चीजें पीछे चला करेंगी आपसे। बेशुमार ख्वाहिशात जिनके लिए कभी आप गर्क होते थे, वो ख्वाहिशात कभी पूरी होकर पीछे चल रही होंगी, आप आगे चलेंगे। वजह ये आपने मान ली उसकी। लेकिन होता क्या है, हम कहते हैं आडा लगा देते हैं, हम जिद लगा लेते हैं। एक हदीस का मफहूम है, खुदा के हां वो दुआएं मंजूर कतई नहीं होती जो जिद की शक्ल इख्तियार कर देती हैं। अल्लाह की बारगाह में अर्जी पेश की जा सकती है, जिद्दें पेश नहीं की जा सकती। आप अल्लाह की बारगाह में हमेशा अर्जी पेश करो कि खुदा मैं आजिज, मैं बेबस, मैं बड़ा कमतर, और तू यकीनन सबसे बेहतरीन हाकिम, कायनात के चाबियां, खजाने, कुंजियां सब दिल तेरी ऐसी 2 उंगलियों में, पलटी खाए तो दिल बदल दे तू। और अगर तू चाहे तो हो सकता है, तू मेहरबानी फरमा, इस आजिज की मान जा। अपनी मर्जियां चलाएं जहां चलती हैं, सर जहां नहीं चलती वहां उसकी मर्जियों को भी मानना शुरू करें। कहां कहां अपना जोर चलाएंगे, जहां मानने का मकाम आ जाए, खामोशी, चुप और सजदा, बस। उस्ताद कहता था बेबस इंसान के पास सबसे बड़ी कमाई आंसू और सजदा है, और अगर बेबसी के बाद सजदा नहीं आ रहा ना, तो फिर आएगा दूसरी ऑप्शन क्या, शिकवा। शिकवा जब आएगा खुदा से दूरी आ जाएगी। क्या अजीब हो, मेरा मालिक चाहे और मैं रो पड़ूं, मेरा मालिक चाहे और मैं गिला कर दूं, मेरा मालिक चाहे
اور میں معذرت پیش کر دوں. میں کس کس کا زندگی میں کہنا مانتا ہوں, اور میرا مالک چاہے تو میں معذرت کر لوں کہ میں نے کہنا نہیں ماننا. تو ذرا اندازہ لگائیے گا اس پوری کائنات میں اگر میرے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈا جائے تو ملے گا؟ میں کہاں کس کی پناہ میں پھر جاؤں گا؟ اگر خدا کی پناہ سے نکل جاؤں تو دنیا کی ہر در کے اوپر مجھے ٹھڈے کھانے پڑیں گے, اور خدا اس وقت سے بچائے جب آپ کو در در کا غلامی اور در در سے ٹھڈے کھانے پڑے. اگر خدا کے ہاں آپ کو ماننا پڑ جائے کہ میرے مالک میں تجھے مان جاتا ہوں, تیری مرضیوں کو مان جاتا ہوں, اپنے سر کو تیرے سامنے جھکا لیتا ہوں, تو یقین کیجئے گا آپ پھر کہوں گا عام لوگوں کی صف سے نکل کے مقام تسلیم پہ آگے. اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے روحانیت میں. ہمارا سب سے بڑا المیہ, آخری بات, سب سے بڑا المیہ یہ ہے, ہم میٹرک تیاری کرتے ہیں, سند مل جاتی ہے, سند نظر آتی ہے, دکھائی جاتی ہے, پروفائل میں, سی وی میں, سب جگہ سال لگ جاتی ہے. حضور روحانیت پروفائل میں نہیں لگتی, اس کو پروفائل سے نکالیے, اس کو پروفائل نہ بننے دیجئے. مقام تسلیم پہ اگر آپ ہیں اس کی تشہیر نہ کیجئے. امپورٹنٹ, ہماری عادت بن چکی ہے, ہم روحانیت ہے کجن کجنے والی بات, خاموشی کے ساتھ سفر کا نام. روحانیت ہے پردے ڈالنے والی بات. روحانیت ہے اپنی نیکی کو چھپانے والی بات. روحانیت ہے کہ آپ ملامت لے لیں. وہ کیا خوبصورت واقعہ علی بن عثمان کی کتاب کشف المحجوب میں, کہ بڑے دنوں کے چلے کے بعد روزے کی حالت میں جب ایک شیخ اپنے شہر کو لوٹے تو دنیا کا ایک بڑا مجمع ان کے پاس جو ان سب ملنے کے لیے آ چکا تھا. انہوں نے اسی وقت اپنی بوری میں سے روٹی کا ٹکڑا نکالا, روزہ توڑ دیا. روزہ توڑا تو کسی چیلے نے, ساروں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا, سارے بھاگ گئے. تو کسی چیلے نے پاس آ کے کہا کہ حضور آپ نے کتنا غلط کیا, اتنی دنیا آئی ہوئی تھی اور آپ نے روزہ توڑ دیا سب کے سامنے. آپ نے فرمایا اس کا کفارہ میں ادا کر لوں گا, لیکن میرے دل میں جو کبر پیدا ہو رہا تھا, جو غرور پیدا ہو رہا تھا کہ لوگ ملنے آئے ہیں, وہ میں کیسے ختم کر پاتا, تو میں نے روزہ توڑ دیا اپنا. حضور ملامت آپ گلے لگا لیں گے لیکن آپ خدا سے دوری برداشت نہیں کریں گے. آپ یہ تو برداشت کر لیں گے کہ دنیا مجھے برا کہہ لے, آپ یہ تو برداشت کر لیں گے دنیا کی لان تان اور الزامات آپ پہ آ جائیں, آپ یہ تو برداشت کر لیں گے دنیا آپ کو نالائق کے, لیکن آپ یہ برداشت کبھی نہ کریں کہ خدا سے دوری آپ کو مل جائے. یہ کبھی مت برداشت کریں کہ خدا اپنی بارگاہ سے آپ کو اٹھا دے. اور اس کی آسان نشانی کیا ہے؟ عاجزی ختم ہو جائے, آنکھ میں نمی ختم ہو جائے, دل کا گداز ختم ہو جائے, انسانوں پہ رحم کھانا اگر آپ چھوڑ دیں تو سمجھ لیجئے گا دراصل خدا کی بارگاہ سے آپ اٹھنا شروع ہو گئے. خدا جب راضی ہوتا ہے آپ کو مہربان کر دیتا ہے انسانوں پہ. خدا جب راضی ہوتا ہے اپنے در کا سوالی بنا لیتا ہے. خدا جب راضی ہوتا ہے آپ کے دل کو گداز کر دیتا ہے. خدا جب راضی ہوتا ہے تنہائیوں میں آپ کو آنسو دے دیتا ہے. خدا جب راضی ہوتا ہے اپنی یاد دے دیتا ہے. خدا جب راضی ہوتا ہے محمد مصطفیٰ کی محبت دے دیتا ہے. حضور والا زندگی میں ضرور ضرور کیجئے کہ اپنے اس پروفائل کو سائلنٹ کر دیجئے. اس شعبے کو ہوتا ہے نا جی, ایک گھر کا ایک ایسا کمرہ ہونا چاہیے جس میں کوئی نہیں جا سکتا. آپ کی زندگی کا ایک ایسا کمرہ ہونا چاہیے جس میں صرف آپ اور آپ کی رب کی ذات کے ساتھ تعلق کا سارے معاملات, فائلیں وہیں پر پڑی ہوئی ہیں. اگر مقام تسلیم ہے چپ کر کے راضی رہیں, چلتے جائیں. آپ کی روحانیت ہے, روحانیت کو تشہیر کی ضرورت نہیں ہوتی, روحانیت کو کسی سما کی ضرورت نہیں ہوتی, روحانیت کو کسی جیو کی ضرورت نہیں ہوتی, روحانیت کو کسی چینل کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر روحانیت ہے وہ اللہ کے لیے ہے, اور اگر اللہ کے لیے ہے تو اس کے لیے اشتہار ضروری قطعی نہیں ہے. آپ اپنی روحانیت کو, اپنے روحانی لطف کو خود انجوائے کیجئے, خود فیل کیجئے, خود محسوس کیجئے کہ اگر آپ کا رابطہ, آپ کا کنیکشن اس ذات سے ہے تو اس کا سرور کیا ہے, اور کتنی بارش وہ کرم کی اور سکون کی آپ کے دل پہ کرتا ہے.